آج ہم ایک ایسی صورتحال کا تجزیہ کریں گے جو خدا نخواستہ اگر حقیقت بن جائے تو کیا ہوگا۔ ایک ایسی جنگ جو شروع تو مشرق وسطیٰ میں ہو، لیکن اس کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ کہانی فرضی ضرور ہے، لیکن اس کی جڑیں آج کے حالات اور حقیقی خطرات میں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چنگاری ایک عالمی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ایک ذاتی کہانی سنیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ جب دو بڑی طاقتیں ٹکراتی ہیں تو بیچ میں پھنسے عام انسان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خلیج میں جنگ کیسے بھڑکتی ہے، پھر بات کریں گے اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ سوال کہ آخر ہم اس نہج تک پہنچے کیسے، اور سب سے آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس ذاتی تجربے سے۔ یہ کہانی ہے دبئی میں موجود ایک شخص کی جو اس خوفناک تنازع کے پہلے چند گھنٹوں کا براہ راست گواہ بنا۔ ذرا سوچئے، ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ الفاظ اس بحران کے انسانی پہلو کو سامنے لاتے ہیں۔ کل تک جو زندگی نارمل تھی، وہ ایک دھماکے کی آواز سے کیسے پلٹ گئی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ جب آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، وہ بس عام لوگوں کی زندگیوں میں اچانک سے داخل ہو جاتی ہے۔ دبئی، جس کا نام سنتے ہی ذہن میں بلند و بالا عمارتیں، سکون اور استحکام آتا ہے، وہی شہر ایک دم سے افراتفری کا مرکز بن گیا۔ ایئرپورٹس کو خالی کروانا پڑا، دنیا کی مشہور ترین عمارت برج خلیفہ ڈرون حملوں کی زد میں آ گئی، برج العرب پر میزائلوں کا ملبہ گرا، اور ہاں، ساری کی ساری پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اچھا، اب متحدہ عرب امارات کا ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک ہے، اور دیکھیں اس نے کام بھی کیا۔ 1000 سے زیادہ میسائل اور تقریباً 1200 ڈرونز روکے گئے، لیکن حملہ اتنا بڑا تھا، اتنے زیادہ میسائل اور ڈرونز داغے گئے کہ کچھ پھر بھی اپنے ہدف تک پہنچ گئے، اور بہت سے جو روکے گئے ان کا ملبہ بھی شہر پر گرا اور اس سے بھی بہت نقصان ہوا۔ تو یہ جو دبئی میں افراتفری تھی، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب اس ذاتی کہانی سے نکل کر اس بڑی فوجی کارروائی کو دیکھتے ہیں جو اس ساری تباہی کی جڑ تھی۔ اس فوجی کارروائی کو نام دیا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ تھا جو کئی دنوں تک جاری رہا، اور اس کا صرف ایک مقصد تھا: ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اور یہ سب کچھ ہوا کتنی تیزی سے، ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ پہلے دن کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے آپریشن ایپک فیوری شروع کیا۔ دوپہر تک ایران کے سپریم لیڈر کی رہائش گاہ پر حملے ہو چکے تھے۔ شام ہوتے ہوتے ایرانی سرکاری ٹی وی نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، اور اگلے دن کی صبح تک ایران نے پورے خلیج میں جوابی حملوں کی بارش کر دی۔ مطلب 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک محدود حملہ ایک مکمل علاقائی جنگ میں بدل چکا تھا۔ اس حملے کا پیمانہ کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا، جو لوگ تمام فیصلے کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر اب نہیں رہے۔ مطلب یہ کہ ایران کی پوری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب ایران کا جواب بھی اتنا ہی شدید اور سچ کہیں تو چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے اپنے حملے کو آپریشن ٹرو پرومس 4 کا نام دیا۔ 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر سیدھا حملہ ہوا۔ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، سب پر میزائل داغے گئے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ انہوں نے صرف فوجی اڈوں کو ہی نہیں، بلکہ ہوٹلز اور ایئرپورٹ جیسے شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تو یہ تو ہوئی جنگ کی بات، لیکن جب ایسی جنگ چھڑتی ہے تو اس کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آگ کی تپش خلیج سے نکل کر پوری دنیا تک کیسے پہنچی، خاص طور پر عام لوگوں اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ سب سے پہلے تو انسانی قیمت کی بات کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے 1 کروڑ سے زیادہ شہری خلیجی ممالک میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔ 1 کروڑ! یہ سب لوگ ایک دم سے جنگ کے بیچوں بیچ آ گئے۔ اور پھر آتا ہے معاشی بحران۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک کے لیے، ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ دیکھیے، آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا بہت سارا تیل گزرتا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہندوستان کو ملنے والا 50% تیل خطرے میں پڑ گیا۔ جب تیل نہیں آئے گا تو جہاز رانی کے اخراجات آسمان سے باتیں کریں گے، اور اس کا سیدھا اثر کیا ہوگا؟ ملک کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی، اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ اس جنگ کی سب سے دردناک تصویر شاید یہ ہے۔ ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر بمباری کی گئی، اور یہ بمباری اسکول کے اوقات میں ہوئی۔ کم سے کم 100 بچیاں ماری گئیں۔ اور اس اسکول پر بمباری کے بعد اسرائیل کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ آتی ہے: اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے۔
ایک طرف 100 बच्चों की लाशें और दूसरी तरफ ये जवाब। یہاں ایک اور سیاسی پہلو بھی سامنے آیا۔ اس بڑے حملے سے صرف 2 دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی، جبکہ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ اس حملے کی منصوبہ بندی تو کئی ہفتوں سے چل رہی تھی۔ اس ٹائمنگ پر ہندوستان میں سیاسی مصبرین نے بہت سے سوالات اٹھائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو اس تباہ کن جنگ کا سبب بنے۔ اس تباہی کی شروعات ہوتی ہے دسمبر 2025 میں، جب ایران کی معیشت مکمل طور پر بیٹھ جاتی ہے اور پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جنوری 2026 میں حکومت ان مظاہروں کو سختی سے کچل دیتی ہے، جس میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد فروری 2026 میں امریکہ 2003 کی عراق جنگ کے بعد خطے میں اپنی سب سے بڑی فوجی تعیناتی شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اندرونی اور بیرونی حالات مل کر جنگ کا سٹیج تیار کر رہے تھے۔ اور سب سے افسوسناک بات کیا ہے؟ حملے سے صرف ایک دن پہلے عمان کے وزیر خزانہ کا یہ بیان سامنے آیا تھا، ایک امن معاہدہ ہماری پہنچ میں ہے۔ مطلب جب دنیا کو لگ رہا تھا کہ شاید بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تبھی یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو پھر امن معاہدے کی بات کیوں ہو رہی تھی؟ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی چل رہی تھی۔ اس حملے کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے جاری تھی اور اس کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل کی طرف سے زبردست لابنگ کی جا رہی تھی، یعنی امن کی باتیں صرف دکھاوا تھی۔ تو کیا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ہمیں ماضی کے کسی واقعے کی یاد دلاتا ہے؟ آئیے اس فرضی تنازع کا موازنہ تاریخ کے حقیقی واقعات سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ذرا جنگ کے لیے دیے جانے والے جوازوں کو دیکھیں۔ 2003 میں عراق پر حملے کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر صدام حسین کو ہٹانا ہے اور عراقی عوام کے لیے امن اور جمہوریت لانی ہے۔ اور اب 2026 میں ایران کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک شریر بنیاد پرست آمیریت کو روکنا ہے اور ایرانی عوام کے لیے آزادی کا لمحہ لانا ہے۔ الفاظ تقریباً وہی ہیں، صرف ملک اور چہرے بدل گئے ہیں۔ اچھا، تو ماضی میں جب ایسی مداخلت ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لیبیا کو دیکھیں، قذافی کے بعد ریاستی ختم ہو گئی، خانہ جنگی شروع ہوئی اور انتہا پسند گروہ مضبوط ہو گئے۔ عراق کو دیکھیں، صدام کے بعد دہائیوں سے عدم استحکام ہے، فرقہ وارانہ تشدد ہے اور نئی نئی دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باہر سے آ کے حکومت بدلنے کے نتائج اکثر عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں۔ تو پھر آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، عراق اور لیبیا میں جو کچھ ہم نے دیکھا، کیا وہی تاریخ اب ایران میں بھی خود کو دہرائے گی؟ اس سوال کا جواب ہی خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔